حضرت امام مسلم کے فرزندوں کی شہادت سے انکار کر دیے، کیسی ہوئی نہیں کر کے۔ اب اس میں کتاب میں واقعہ درج ہے، اور کئی علماء مفتیان نے جو کتابیں لکھی ہے اس میں واقعہ حضرت امام مسلم کے بچوں کی شہادت کا درج ہے۔ ہمارا کل کا جو مجلس ہوئی تھی وہ امام مسلم کی شہادت پر بیان ہمارا ختم ہوا تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے امام مسلم کو شہید کروا دیا، اس نے اعلان کروایا کہ جو مسلم کے بچوں کو پناہ دے گا، اس پناہ دینے والے گھر والے کو سخت سزا دی جائیں گی، اور جو امام مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لے کر آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ وہ امام مسلم کے دو بچے محمد و ابراہیم، جن کی عمر 8 اور 10 برس تھی، وہ قاضی شرعی کے گھر پہ تھے۔ انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو انہوں نے اپنے بچے کو لے جا کر کہا کہ یہ ان کو مدینہ جو قافلہ جا رہا ہے، دونوں بچوں کو قافلے میں چھوڑ دو لے جا کے۔ اور وہ قاضی شرعی کے جو اولاد تھی، انہوں نے امام مسلم کے بچوں کو لیا اور وہ قافلے کے پاس، قافلہ تھوڑا دور تھا، انہوں نے بتا دیا کہ قافلہ ہے، مدینہ جا رہا ہے، تم اس قافلے کے ساتھ چلے جاؤ، اور بتا کر وہ واپس لوٹ آئے۔ وہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے قافلے کی طرف گئے، لیکن وہ قافلہ پھر تھوڑی دیر بعد ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، قافلے کو پہنچ نہیں پائے وہ۔ اب آگے گئے، قافلہ ملا نہیں، پھر کوفہ میں وہ بھٹکتے رہے، کوئی ان کو نظر نہیں آیا۔ رات ویسی ہی گزری، صبح جب نکلی تو دو ان کے جو سپاہی تھے یزیدی لشکر عبید اللہ ابن زیاد کے، انہوں نے دو بچوں کو دیکھا اور پوچھا تم کون ہیں؟ تو دونوں بچے جو چھوٹے تھے، 8 یا 10 سال کی عمر ہوں گی، ہم دیکھیں ہمارے ہاں جو 8-10 سال کے بچے رہتے ہیں ان کی عمریں کیا ہوتی ہے، ان کی قد کاٹھی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمدرد سمجھ کر سب بول دیا کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں سے، تو دونوں کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے کر آ گیا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد نے ان دونوں کو قید میں ڈال دیا، جیل میں، اور دونوں بچے جیل میں رہے۔ جیل کا جو داروغہ تھا، جیلر، اس کا نام مشکور تھا، اور وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اس نے ان بچوں کو رات میں جیل سے بھگا دیا، محمد و ابراہیم رضی اللہ عنہ کو، اور اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ تم قادسیہ چلے جاؤ، اور وہاں میرا بھائی رہتا ہے، اس کو یہ انگوٹھی بتا دینا، وہ تم کو مدینہ پہنچا دے گا۔ اب وہ دونوں بچوں کو اس نے فرار کروایا، مشکور جو تھا داروغہ، اور وہ دونوں بچے قادسیہ کے راستے پر نکل پڑے۔ لیکن مشیت الہی، خدا کی مشیت، وہ دونوں پھر راستہ بھٹک گئے۔ اب ان کی عمریں کیا تھی؟ آج کل ہمارا بچہ ہمارے شہر کے راستوں کو نہیں پہچانتا ہے، تھوڑا دور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اور بولے بیٹا گھر اکیلے چلے جا تو گھبرا جاتا ہے وہ دن کے اجالے میں۔ 8 سال کی عمر کا بچہ ہمارے اپنے شہر میں گھبرا جاتا ہے، گھر کا راستہ نہیں میں، تو کوفہ تھا، نیا شہر تھا۔ اب وہ پھر راستہ بھٹک گئے اور پھر واپس کوفہ میں آ گئے۔
اب انہوں نے کیا کیا، اب ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ اب پکڑ کر پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا، سزا دی جائیں گی، تو ایک نہر کے کنارے درخت کی کوک پڑی ہوئی تھی درخت میں، وہ دونوں جا کر درخت میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ درخت پر ایک لو باندھی، ایک عورت پانی بھرنے آئی تو اس نے سائے دیکھے زمین پر درخت میں سے ایسے آتے ہوئے، اس نے پلٹ کر دیکھا تو 2 بچوں کو وہاں پایا بیٹھا ہوا، ان کے پاس گئی اور کہا کہ شہزادو تم لوگ کون ہو اور یہاں چھپ کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو پہلے بتانے کے لیے ڈرے وہ کہ پہلے کا معاملہ ان کے نظروں کے سامنے تھا کہ پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ عورت نے بہت شفقت سے پوچھا تو پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ اور پھر عورت نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی مالکہ جو محب اہل بیت تھی اس کے گھر پر لے کر آئی۔ مالکہ بڑی خوش ہوئی، مالکن جو تھی، اور ان دونوں کو اچھے کمرے میں رکھا، نہلایا دھلایا، اچھا کھانے کو دیا، اور وہ جو مالکن تھی اس نے جو اپنی غلام باندھی تھی وہ بچوں کو لانے کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا، اور ان بچوں کو بہت اچھے سے رکھا، اور اپنی مالکہ وہ جو اپنی باندھی سے کہا کہ تم نے بچوں کو یہاں لایا، اس کا کسی ذکر نہیں کرنا اور میرے شوہر کو بھی نہیں بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مشکور داروغہ جیل نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا تو نے مسلم کے بچوں کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ اور اس رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا تم مجھ سے ڈرا نہیں؟ تو مشکور نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے ان بچوں کو رہا کرنے میں کیا ملا؟ تو مشکور نے کہا مجھے امید ہے کہ ان کو رہا کرنے کے سبب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے، البتہ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے سبب اس نعمت سے محروم رہیں گا۔ ابن زیاد اس جواب پر غضبناک ہو گیا اور کہا میں تجھے ابھی سخت سزا دیتا ہوں۔ مشکور نے کہا اگر میری ایک جان نہیں 1000 جانیں ہوں تو سب اہل بیت پر قربان ہوں۔ اور ابن زیاد نے جلاد سے کہا کہ اتنے کوڑے مارو اس کو کہ جب تک یہ مر نہ جائے، اور پھر اس کا سر تن سے جدا کرو، اور پھر وہ مشکور کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر وہ مالکن جو تھی عورت، وہ بچوں کی خدمت میں مصروف رہی۔ رات میں اس کا شوہر آیا تو اس نے کہا اپنے شوہر حارث سے کہ تمہارے چہرے پر یہ ہوائیاں کیسی اڑ رہی ہیں، تم بہت تھکے لگ رہے ہو۔ تو کہا مت پوچھو، عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم کے بچوں کو پکڑنے پر انعام رکھا ہے، میں صبح سے ان کی تلاش میں گھوم رہا ہوں، کہیں ملے نہیں وہ۔ اب بتائیے، اسی کے گھر میں دونوں بچے تھے، مالکن اہل بیت کی چاہنے والی لیکن شوہر دشمن اہل بیت۔ وہ خاتون نے اس کو بہت سمجھائی کہ تم کیوں دنیا کے پیسوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اور اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کو، اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا کام کرنے دے۔ اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا، اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کو بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگایا اور کہا کہ میں نے خواب میں اپنے بابا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ دونوں حوض کوثر پر موجود ہے، اور میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ مسلم تم آ گئے، بچوں کو کس کے حوالے چھوڑ کر آئے ہو؟ تو چھوٹے بھائی جو ابراہیم تھے انہوں نے بھی کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو لپٹ کر رونے لگے کہ اب ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب
وہ رونے کی آواز وہ حارث جو تھا اس کے کانوں میں پڑی، وہ جاگا اور اپنی بیوی کو بلا کر کہا کہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ڈر گئی عورت کہ اس کو پتہ نہ چل جائے، تو کہا بازو سے کہیں رو رہے ہوں گے، تو کہا نہیں، اپنے ہی گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے کافی سمجھا، اس نے کافی تلاش کیا گھر میں، تو دیکھا کہ ایک کمرے کو تالا لگا ہوا ہے، تو اس نے تالا کھولا اور اندر جا کر دیکھا تو 2 چھوٹے بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اس نے آ کر پوچھا تم لوگ کون ہو؟ اب وہ بچے وہ گھر میں اتنی محبت شفقت پائے، اس کو اپنا ہی گھر سمجھ رہے تھے، انہوں نے اس کو اپنا سمجھ کر سب بول دیا کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں اور یہاں ہم آپ کے گھر میں رکے ہوئے ہیں۔ وہ بدبخت غصے سے پاگل ہو گیا اور دونوں بھائیوں کو بے تحاشا مارنے لگا۔ اس کی بیوی جب آئی دوڑ کر تو اپنی بیوی کو اس نے زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر کسی چیز سے ٹکرا کر وہ بھی زخمی لہو لہان ہو گئی، اور دونوں بچوں کو ان کی زلفیں تھی بڑی بڑی، بال بڑے تھے، بالوں سے پکڑ کر پلنگ سے نیچے لے کر آ گیا گھسیٹتے ہوئے، اور پھر نہر کے کنارے لے کر گیا۔ اس کی خاتون پھر اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئی زخمی حالت میں، تو اس نے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کی اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور پھر دونوں بچوں سے کہا تم میں سے کون پہلے مرنا چاہیں گا؟ اب عمریں کیا تھی بچوں کی، 8-10 سال۔ بڑے بھائی نے کہا میں چھوٹے بھائی کو اپنے سامنے شہید ہوتے نہیں دیکھ سکوں، تم پہلے مجھے مارو۔ چھوٹے نے کہا کہ میں بڑے بھائی کی شہادت نہیں دیکھ سکتا ہوں، تم پہلے مجھے مارو، مجھے قتل کرو، مجھے شہید کرو۔ وہ شقی القلب نے جو ظالم تھا اس نے دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا نہر کے کنارے، اور دونوں کے لاشیں اٹھا کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر آیا اور بڑی خوشی خوشی کہا دیکھو مجھ کو انعام دو، میں نے دونوں بچوں کو مسلم کے لے کر آیا ہوں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد اس پر غصہ ہوا کہ میں نے تجھے شہید قتل کرنے کا نہیں کہا تھا، زندہ لانے کہا تھا، اب اگر یزید مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس کو پھر دنیا میں انعام ملا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی تلوار نکالی، اس کا سر کاٹ دیا حارث کا۔ نہ دنیا ملی نہ اس کو، نہ آخرت ملی۔ اب یہ واقعے میں کیا ایکسٹرا کی آپ لوگوں کو بات لگی؟ کون سا ایسی چیز لگی کہ جو زبردستی کا اس کو اور دردناک بتایا جا رہا ہے؟ ایسی کوئی بات لگی؟ اس واقعے کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، من گھڑت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے جانوں پر گزر گئی، سختیاں سہلی۔ آج اگر ان واقعات کی صداقت پر کسی کے دل میں شک آ رہا ہے تو ذرا فلسطین کے حالات دیکھ لے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے نظر نہیں آ رہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس پر یقین کیا جا رہا ہے، اگر سوشل میڈیا کا دور نہیں رہتا تو اس کو بھی جھٹلا دیا جاتا۔ پروپیگنڈا، جھوٹ کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سچ کو دبا دیتا ہے، بار بار ایک چیز بولی جائے۔ ہمارے سامنے مثالیں، وہ فلسطین کی بات کہ بچوں پر اسرائیلی فوجی کتے چھوڑ رہے ہیں، یہ چیزیں اس کو بھی جھٹلا دو گے؟ اس کو نہیں جھٹلا سکتے تم، کیونکہ اس واقعات کی صداقت شہادت موجود ہے۔ اس کی بھی ہے، کئی کتابوں میں ذکر ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ذہن و دل پر سوار ہو گئے لوگوں کے۔ ایک تو ہمارے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کو نہ ہمارے گناہوں پر رونا آتا ہے نہ کسی اور دوسری چیزوں پر۔ ہم بڑے بڑے دھوکے دے دیتے ہیں، کئی گناہ کر لیتے ہیں، ہم کو رونا ہی نہیں آتا۔ ایک واقعہ کربلا کا درد انسان محسوس کرتا ہے
اور روتا ہے تو اس پر پابندی کہ غم حسین نہیں منانا. کون رافضیوں کی طرح رلا رہا ہے کہ رو، بیکار کا ریا دکھاوے کرو، آوازیں نکالو؟ نہیں. یہ واقعات فاضل بریلوی نے فرمایا. دیکھیے اب جو فاضل بریلوی امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں نا، وہ غور کریں کہ وہ کیسا گرفت میں آتے ہیں. امام احمد رضا نے فرمایا اہل بیت سے جو جتنی محبت رکھے گا اس کا دل ان کے لیے اتنا نرم ہوگا، اور دل اگر نرم رہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہی ہے. سخت دل والے کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کتنے گھپلے کر لے، کتنا ہی دھوکہ دے دے، کتنے ہی چندے کھا لے، لوگوں کتنا ہی لوٹ لے، لیکن جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کا دل میں نرمی ہوتی ہے نا، وہ 10 روپے کے گھپلے پر، 10 روپے کے فراڈ پر اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے. نہیں تو لوگ کروڑ روپے کھا کر ان کے زبان پہ، ان کے چہرے پر شکن نہیں آتی ہے. تو ہم اگر رو نہیں رہے ہیں، وہ اثر محسوس نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اپنے اہل بیت کی محبت کو چیک کر لیں کتنی ہے. اور جو بیچارے بیٹھ کر واقعات سن کر وہ کیفیت محسوس کر کے روتے ہیں، ان پر یہ الزام لگایا تھا کہ شیعہ ہے کر کے. جو روتے ہیں ان کو رونے بھی نہیں دیا جاتا. سب سے پہلے واقعہ کربلا سن کر جس شخص کی آنکھوں میں آنسو آئے وہ محبوب خدا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے آپ کے واقعہ سن کر. یہ سن کر کہ میرا نواسہ شہید کر دیا جائے گا آپ رو پڑے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال سب سے شدید غم پہنچا، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، جس برس، جس سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال. غم کا سال نام رکھ دیا. اب لوگ لفظ غم پر اعتراض کر رہے، غم نہیں ہونا، غم کا لفظ یہاں نہیں ہونا. آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا. ایک واقعات بیٹھ کر بیان کیے جاتے ہیں، وہ واقعات کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ارے دیکھیے، وہ جو لوگ قرآن شریف کا ترجمہ جانتے ہیں نا، اور جب وہ قرآن حکیم کو اس کے اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو عذاب الہی کی آیات پر ان کا دل خوف سے روتا ہے، جتنے بار پڑھے. تو یہ معاملات ہیں. تو یہ واقعات کی کیفیت جب دل پر محسوس ہوتی ہے تو انسان روتا ہے، اس پہ آنسو آتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، صورت ویسی بنتی ہے. اور یہ پھر جو جتنا درد رکھتا ہے وہ اہل بیت کی محبت اتنی رکھتا ہے. تو پھر اس کا معاملہ حارث کا، جس نے امام مسلم کے بچوں کو شہید کیا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب امام عالی مقام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے لیے نکلے، اپنے گھر والوں کو لے کر، قافلے کو لے کر. تو آپ کو بڑے بڑے صحابہ نے روکا کہ آپ کوفہ مت جائیے، کہ وہاں کے لوگوں کی غداری اور بے وفائی مشہور ہے. اور پھر آپ مکہ معظمہ آئے.
اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی ہے کہ ایک مینڈھا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا تو میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ غرض یہ کہ آپ مکہ سے پھر عراق کی طرف نکل پڑے، کوفہ کی طرف۔ آپ کے ساتھ کربلا جانے والوں میں امام حسین کے 3 بیٹے علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین اور حضرت علی اصغر تھے۔ ان کی عمر 6 ماہ کی تھی۔ آپ کی ایک بیٹی حضرت صغرا بیماری کے سبب مدینہ منورہ میں آپ نے ان کو چھوڑا۔ آپ کی بہن سیدہ زینب اور ان کے دونوں بچے محمد اور ابراہیم آپ کے ساتھ تھے، اور محمد ابراہیم کے والد حضرت عبداللہ بن جعفر یہ مدینہ منورہ میں ہی رکے رہے۔ یہ تقریباً 17 یا 18 اہل بیت کے گھرانے والے اور باقی آپ کے ساتھی آپ کچھ راستے میں ملتے گئے اور کچھ آپ کے ساتھ رہے۔ یہ عراق کی طرف، کوفہ کی طرف چل نکلے۔ جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص قیس بن مسہر کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی روز میں انشاءاللہ تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں۔ حضرت قیس جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہے۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا، جن سے ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے۔ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ جب امام عالی مقام اور آگے بڑھے اور مقام زورود میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ زہیر بن قین کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں، آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے
کچھ بہانہ کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ واہ کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ملنے کے لیے نہ جائیں۔ بیوی کے بات سے متاثر ہو کر امام عالی مقام کے پاس گئے اور بہت خوشی خوشی واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا اور کہا کہ میں امام عالی مقام کے ساتھ جا رہا ہوں، اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں ایک جنگ میں تھا اور اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی، وہ پرانی جنگ کی بات کرتے ہیں کہ کوئی جنگ اس میں نام دیا ہے جنگ بالخبر کر کے نام دیا ہے اس میں، اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تو حضرت سلمان فارسی نے ہم سے پوچھا کہ فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار امام عالی مقام حضرت حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے۔ پھر حضرت زہیر امام عالی مقام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو بکیر بن مصعبہ اسدی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر انہیں بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ بتائیے، حضرت امام مسلم اور ہانی بن عروہ ان دونوں کو شہید کر کے ان کی جسد کو بازاروں میں پھرایا گیا، گھسیٹا گیا۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عبداللہ بن سلیم اور مظہر بن مشعمل اسدی جو حج سے فارغ ہو کر مقام ظہور میں حسینی قافلے سے آ کر ملے تھے، انہوں نے امام عالی مقام سے کہا خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان خطرے میں نہ ڈالے، یہیں سے واپس ہو جائیں، اس لیے کہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہوئے اور کہا ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ حضرت نے اسدیوں کی طرف دیکھ کر کہا ان لوگوں کے بعد زندگی میں کچھ مزہ نہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں۔ جب آپ کوفہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کے سب لوگ آپ کے لیے دوڑ پڑیں گے مدد کے لیے۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، لہٰذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے تقریباً سب دائیں بائیں روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ تھے۔ محرم 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو جب کہ آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ آپ کے ساتھ 72 لوگ تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ وہ جب حر بن ریاحی آیا گرفتار کرنے کے لیے تو وہ تھکا ہارا تھا سفر سے اور ان کے گھوڑے بھی پیاسے تھے اور اس کے سارے ساتھی بھی پیاسے تھے۔ امام عالی مقام نے اپنے پاس کا پانی ان سب کو پلایا۔
اور جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا کہ جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آئے۔ یہاں پر ہم نے واقعہ سنا کہ امام عالی مقام نے دشمن جو آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، بھوکا پیاسا تھا، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ لوگ کم ہیں، 1000 جو ہیں یہ کم ہیں، ان سے ہم نپٹ لیں گے، حملہ کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے 72 لوگ، ان کا جذبہ، ان کی شجاعت کیا کہ 1000 کے لیے بول رہے ہیں کہ ان کو نپٹ لیں گے، یہ آسان ہے۔ بعد میں جو لشکر آئیں گا وہ پھر مشکل ہوں گی ان کے لیے، اس کے لیے۔ تو امام عالی مقام نے کہا میں لڑائی کی پہل اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ نے ان کو پانی پلایا۔ یہ واقعہ آپ یہاں پر ذہن میں رکھیے۔ جب کربلا کا سانحہ پورا گزر گیا، خانوادہ نبوت، ہاں، یہ واقعے کے بعد میں یہاں روکتا ہوں۔ والد صاحب کچھ عرض کریں گے تو آپ سماعت کر لیجئے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا